إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. محترم بزرگوں، میرے اپنے نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر انعام اور اس کا خاص فضل ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ہو کر تعلیم و تعلم کا یا سیکھنے سکھانے کا ایک اور سلسلہ اس مسجد میں شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہمارا اپنا یہ جو درس ہے، اس درس کی آج یہ پہلی نشست ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس درس میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو کسی بھی درس کی شروعات میں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ طلب علم کا حاصل کرنا ایک تو اس کا حصہ وہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کی وہ مقدار، علم کا وہ حصہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، جس میں اللہ کی معرفت، اللہ کے حقوق جو ہم پر واجب ہیں ان کی معرفت، رسول کی معرفت یا رسول کے جو حق ہم پر واجب ہیں ان کی معرفت، اسلام کی معرفت یعنی وہ بنیادی احکام کرنے کے یا بچنے کے جو ہم پر واجب ہیں ان کی معرفت، ان باتوں کا سیکھنا سکھانا، ان باتوں کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن اس سے ہٹ کر دین کی باقی ساری باتیں، دین کی ساری تعلیمات جو مسلمانوں میں سے صرف ایک جماعت پر فرض ہیں، فرض کفایہ ہیں، بقیہ لوگ دیگر مسلمان بھی آگے بڑھ کر اگر اسے سیکھتے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ عبادت ہے. طلب علم ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، ایسے علم کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے. بلکہ یہ عبادت بعض عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ افضل تر عبادت ہے. نفل نماز کے مقابلے میں نفل علم یا مسنون درجے کا علم حاصل کرنا یہ زیادہ اونچے درجے کی عبادت ہے. آپ فرض نمازوں کی پابندی اور سنتوں کی پابندی کے بعد سنن رواتب جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اہتمام فرماتے تھے، ان کے بعد مزید نمازیں پڑھنے کے بجائے، نفل نمازوں کے بجائے علم حاصل کرنے میں اگر آپ وقت لگاتے ہیں تو یہ زیادہ بڑی عبادت ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے. سلف صالحین میں سے بعض سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک آدمی علم حاصل کرے یا نماز پڑھے، نفل کون سی چیز زیادہ افضل ہے؟ بڑا واضح جواب انہوں نے دیا تھا کہ ایک عبادت وہ ہے جس کا فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے، اور دوسری عبادت وہ ہے کہ جس عبادت سے انسان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کا بھی فائدہ ہوتا ہے.
جس عبادت کا اثر متعدی ہو، یعنی اس کا اثر اپنی ذات سے آگے دوسرے تک بھی پہنچتا ہو، وہ عبادت زیادہ افضل ہے اس عبادت کے مقابلے میں جو صرف ایک آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بہت افضل عبادت ہے، لیکن اس کا فائدہ انسان کو اب خود کو پہنچتا ہے، خود کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر آدمی علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا سکھاتا ہے، تو ایک ایسی عبادت ہے جس کا فائدہ خود کو بھی حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کئی ایک جگہ پر یہ بات لکھی ہے کہ نفل علم یا زائد علم، فرض کے درجے سے آگے بڑھ کر علم حاصل کرنا، یہ نفل عبادتوں سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے۔ تو یہ جو درس ہم نے شروع کیا ہے، اس میں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، جن کا سیکھنا ضروری ہے، اور کچھ باتیں ایسی آئیں گی جن کا سیکھنا ہر مسلمان پہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو مسلمان سیکھتا ہے وہ افضل ترین عبادت میں اپنا وقت لگا رہا ہے۔ اس اعتبار سے جس درس کی شروعات ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس سلسلے میں ہم اس بات کو جان لے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں، اور جب عبادت کو انجام دینے کی بات ہم کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے یہاں کئی مسئلے ایک ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اصلاح نیت کی بات آتی ہے۔ بھئی عبادت ہے تو عبادت میں نیت کی درستگی ضروری ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے اور نیت خالص ہونی چاہیے۔ آدمی پورے اخلاص کے ساتھ کہ جو علم میں سیکھوں گا اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم ہو، نبی کی تعلیمات معلوم ہو، اور میں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کروں گا، اور اس سے میرا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور مقصد میرا نہیں ہے۔ میں علم حاصل کر کے لوگوں پہ اپنا رعب جماؤں گا، اپنی معلومات کا جو ہے خزانہ لوگوں کے سامنے بکھیروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو اس مسئلے میں میرے پاس اتنی تحقیق ہے، اتنی معلومات ہیں، میں نے فلاں مسئلے میں بھی یہ تحقیق کر کے رکھی ہے۔ ایسی کوئی بھی نیت یا اس کے ذریعے آدمی دنیا میں کوئی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں درس میں پابندی کے ساتھ شریک ہونے والا نوجوان ہوں، مسلمان ہوں، ایسا کوئی بھی مقصد اگر آ جائے تو ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں عبادت میں اگر ریاکاری داخل ہوتی ہے تو پھر وہ شرک میں بدل جاتی ہے۔ دیکھیے یہ بڑا نقصان ہے کہ ہم محنت کریں اور ہماری عبادت، ہماری محنت ضائع ہو جائے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ضائع ہو، وہ ہمارے خلاف حجت بن جائے، یہ دوہرا نقصان ہے۔ اور نیتوں کا یہ بگاڑ یہ صرف ہمارے اعمال کو ضائع ہی نہیں کرتا ہے بلکہ ان اعمال کو ہمارے خلاف حجت بنا دیتا ہے۔ ہم نے ایک طرح سے ریاکاری کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شرکیہ کام کر کے گناہ مول لیا، نیکی ضائع بھی ہوئی، گناہ لازم بھی آیا۔ تو جو بات آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ درس کا یہ جو سلسلہ ہوگا اس میں ہم اور آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، نیتوں میں اخلاص رکھیں۔ ہماری نیتوں کا اخلاص ہو سکتا ہے اسی ایک نیکی کو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بناتی ہے۔ ہم بہت ساری نیکی اللہ کے فضل و کرم سے کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے بالآخر اگر ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو نتیجہ بالآخر ایک نیکی کا ہو سکتا ہے۔ ایک نیکی زائد ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، کم پڑ گئی، ہم جو ہے معاملہ پھنس گیا ہمارا، ہم اللہ کے سامنے مجبور ہو گئے۔ اس لیے اس جذبے کے ساتھ نیکی کریں، اس جذبے کے ساتھ شریک ہوں کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ یہاں عمل کریں گے۔ اور خاص طور پر علم کے سلسلے میں نیت کیسی ہونی چاہیے، حصول علم کے سلسلے میں نیت کیسی ہونی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے سامنے کہا کہ العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نیتہ، جس آدمی کی نیت اچھی ہو جائے اس آدمی کے حق میں علم سے بڑی کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی اس علم کی برابری نہیں کر سکتی جو علم صحیح نیت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ سننے والے شاگردوں کو اصلاح نیت کا معنی تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن یہ جو امام احمد نے کہا کہ صحیح نیت کے ساتھ علم اگر حاصل ہو تو اس علم کی برابری کوئی اور نیکی نہیں کر سکتی، انہوں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ علم کے باب میں آدمی کو نیت کیا کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نیت یہ کرے گا کہ یرفع الجہل عن نفسه وعن غیرہ، علم کے سلسلے میں نیت یہ کرے گا کہ جہالت کا جو پردہ مجھ پر ہے
اور مجھ جیسے دوسرے لوگوں پر ہے، میں علم حاصل کر کے خود پر سے جہالت کے پردے ہٹاؤں گا، اور ساتھ میں مجھ جیسے جو دوسرے ہیں ان پر سے بھی جہالت کے پردے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں اپنے نفس پہ محنت کرتا ہوں، میری اپنی اولاد ہے، میں اپنی اولاد پہ محنت کرتا ہوں، میں اگر کسی ایک بڑے گھر کا سرپرست ہوں، میری ماتحتی میں 2-4 گھرانے ہیں، میں ان پہ محنت کرتا ہوں، اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی آپ بڑے ذمہ دار ہیں مسجد کے کسی علاقے کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سامنے آپ کی ماتحتی میں بہت سارے ہیں۔ تو علم حاصل کرتے وقت آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں خود پر اور جن تک میری پہنچ ہے، جہاں تک میں پہنچتا ہوں، ان سب کی اصلاح کروں گا، یہ نیت ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے سے یہی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری نیت جس قدر زیادہ ہم پھیلائیں گے، مطلب میں اپنی اصلاح کروں گا، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کروں گا، اللہ نے طاقت دی تو اور بھائیوں کی بھی اصلاح کروں گا، اب جتنے لوگوں کی اصلاح کی نیت کریں گے، آپ کے طلب علم کی یہ عبادت اتنی ہی اونچے درجے کی عبادت بن جائے گی۔ تو دوسری جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب یہ طلب علم عبادت کا باب ہے تو ہم اور آپ اس میں نیت کے جتنے معاملات ہیں، نیت کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، اس میں اخلاص کتنا ہونا چاہیے، ان ساری باتوں پر محنت کریں اور اس کی حفاظت کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ حضرات گرامی، ان دو بنیادی باتوں کے بعد کہ علم عبادت ہے، طلب علم عبادت ہے، اور اس میں نیت کی درستگی کا بہت زیادہ اثر ہے، ان دو باتوں کی یاد دہانی کے بعد میں آپ کے سامنے اس درس کا جو موضوع ہے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ہم جو درس شروع کر رہے ہیں یہاں، یہ در حقیقت اس سے پہلے جو ہے ہم لوگ ایک سینٹر میں شروع کر چکے تھے، سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز، آپ جانتے ہیں CIS کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں ہفتہ واری کلاسز کی شکل میں یہ درس چلتا رہا، لیکن ہم نے زیادہ فائدے کی خاطر کہ مسجد میں ہو تو زیادہ بہتر ہے اور لوگوں کا فائدہ بھی، لوگ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے بھی جو ہے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا، یہ مناسب سمجھا کہ اسے مسجد میں منتقل کر لیا جائے۔ وہاں جو درس ہوئے ہیں وہ درس ریکارڈڈ ہیں، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، آپ میں سے جو احباب دیکھنا چاہیں وہ دیکھ لیں۔ ہم جہاں رکے وہاں سے انشاءاللہ درس کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن چونکہ یہ نئی جگہ ہے، بجائے اس کے کہ فوراً میں وہاں سے درس شروع کر لوں، کچھ باتیں تعارفی جو اس کتاب یا اس درس سے متعلق ضروری ہیں وہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور حقیقت میں بہت مختصر درس، لیکن ایک تعارفی درس آج کا میرا اپنا ہے۔ اگلے ہفتے سے جہاں ہم وہاں رکے تھے وہاں سے ہم اپنا درس شروع کریں گے۔ آج سب سے پہلے جو بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس درس کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے۔ اس درس کا عنوان ہے آداب۔ آداب، اردو میں ہم کہتے ہیں ادب۔ ادب کیا ہے، آداب کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک انسان کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انسان کا معاملہ ہے رسول کے ساتھ، زندگی میں اور زندگی کے بعد آج ایک مسلمان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ، انسان کا معاملہ ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، اور دوسرے انسانوں میں اس کے اپنے والدین ہیں یا اس کی اپنی اولاد ہیں، اس کے اپنے بڑے لوگ ہیں یا اس کے اپنے چھوٹے لوگ ہیں، اس کے اپنے ہم عمر لوگ ہیں، اس کے اپنے قریبی لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں وغیرہ، اور کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ انسان کا اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، انسان کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ ہے، خود اپنے نفس کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک انسان کا اپنے اطراف و اکناف موجود دیگر جانداروں کے ساتھ معاملہ ہے۔ آپ کے آس پاس رہنے والی بلیاں، آپ کے آس پاس چلنے پھرنے والے یہ کتے، آپ کے آس پاس چلنے پھرنے والے یہ جانور، گائے بکری بھیڑ وغیرہ، یہ آپ کے آس پاس اڑنے پھرنے والے چرند پرند، ہر کسی کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے، ہر کسی کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے۔ اور اسلامی شریعت نے ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنے کے احکام ہم کو دیے ہیں۔ اللہ کا حق ہے، نبی کا حق ہے، والدین کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بڑوں کا حق ہے، چھوٹوں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، سب کے حقوق بیان کیے۔ لیکن ان حقوق سے آگے ایک اور چیز بھی اسلامی شریعت نے بیان کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ادب یا آداب۔ آپ جب اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو کچھ باریکیوں کا، کچھ باریک سی باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے۔
آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو کچھ باریکیوں کا، کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ ایک انسان کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس معاملے کے اندر کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے انسان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں جو آپ کے سے عمر میں چھوٹا ہے، رتبے میں چھوٹا ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ میں اسے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی جو آیتیں پڑھی میں نے، ان کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا باریک باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ آیتیں جو میں نے سورہ حجرات کی آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں سے شروع کر کے 3 سے 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں سکھائی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے آپ یوں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچی شخصیت ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی حیثیت اور آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جب ہوتے تھے ایسے ہوتے جیسے آپ انہی میں سے ایک ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا کہ نیا آدمی جو باہر سے آتا، بدو جو آتا ہے قریے سے آتا، مسجد میں داخل ہونے کے بعد یہ سوال کبھی پوچھ لیا کرتا من منکم محمد، تمہیں سے محمد کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو صحابہ میں سب صحابہ کے ساتھ ملا کر ایسے رکھتے تھے کہ کم و بیش اکثر و بیشتر آپ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ ہاں کوئی آدمی پہچان لیتا تو پہچان لیتا۔ آپ کو پتہ ہے ہجرت جب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں داخل ہوئے، قباء میں پہلے پہنچے، تو قباء میں جب پہنچے تو لوگوں کو یہ تو معلوم تھا کہ 2 آدمی آ رہے ہیں، ایک محمد ہے دوسرے ابو بکر ہیں، آنے والے 2 ہیں، ایک محمد ہیں اور دوسرے ابو بکر ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے، جو لوگ استقبال کے لیے آئے تھے، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ مدینے کے لوگ اللہ کے نبی کو دیکھ چکے ہیں جو بیعت کیے تھے بیعت عقبہ میں، لیکن جو اصل باشندے قباء کے انہوں نے اللہ کے نبی کو آج تک نہیں دیکھا ہے۔ مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ کافی دیر تک لوگ اس غلط فہمی میں تھے، حضرت ابو بکر ہی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے۔ کہتے جہاں بیٹھے ہوئے تھے سورج کی وہ روشنی ڈھلتی ڈھلتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرنے لگی، تو حضرت ابو بکر اٹھے، اٹھ کر حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کے لیے سائے کا انتظام کیا، اللہ کے نبی نے سائے کا انتظام کیا۔ تب بہت سارے لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اپنے آپ کو بہت ہی جو ہے ایسے رکھتے تھے جس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں دکھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی جگہ ایسے رہتے تھے، لیکن صحابہ کو حکم یہ نہیں تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر کا سمجھیں۔ آپ جب اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کریں تو معاملہ کرتے ہوئے آپ کو کچھ باریکیوں کا خیال رکھنا ہے۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا، یہ ان کا کمال ہے کہ وہ بڑے ہو کر بھی لوگوں کے برابر ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، لیکن تمہیں انہیں اپنے برابر کا نہیں سمجھنا، تمہیں ان کا ادب اور ان کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے پڑھی ان میں بہت گہرے معنی بھی ہیں، یعنی ان کی تفسیر میں آپ جائیں گے تو بڑے 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 مسائل بھی علماء نے مستنبط کیے، لیکن ان کا سیدھا سا ترجمہ دیکھیے تو اس میں کتنے آداب اللہ نے سکھائے آپ کی سمجھ میں آئیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی کی آواز کے مقابلے میں اونچی نہیں ہونی چاہیے، نبی کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے تفسیر میں آپ دیکھیں گے بعض علماء نے لکھا ہے جب نبی بولا کریں تمہیں بولنا نہیں چاہیے، بات کاٹنی نہیں چاہیے، آپ کو جو بھی بولنا ہے آپ انتظار کریں کہ نبی اپنی بات مکمل کر کے ختم کریں، پھر اس کے بعد آپ بولیں، آپ اپنی آواز کو ان کی آواز پہ نہ اٹھائیں۔ ایک ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اس کی تفسیر میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں بطور مثال ایک ایک بات صرف آپ کو ذکر کر رہا ہوں، کہا کہ نبی کی بات کے مقابلے میں تم اپنی آواز، ان کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جب بات کرو نبی سے ان کی مقابلے میں نہیں، لیکن اپنی طرف سے بھی ابتداءً بات کرو، اتنی بلند آواز سے بات مت کرو جتنی بلند آواز سے اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہو، یعنی اپنی آواز کو دبا کے بات کرو۔ آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو آپ کی اپنی فطری آواز جو طبیعی آواز ہے اس میں بات کرتے ہیں، تیز بھی ہوتی ہے بلند بھی ہوتی ہے، لیکن کہا کہ نہیں، جب نبی کو مخاطب کرنا ہو تو آپس میں جس
آواز میں بات کرتے ہو وہ ٹیون، وہ آواز نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز پست ہونی چاہیے. نبی سے بات کر رہے ہو تو آواز کو ذرا دھیمی رکھا کرو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسے کیا یعنی یہ آواز بلند کی وغیرہ تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر اللہ نے آگے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بے شک جو لوگ رسول کے پاس، نبی کے پاس اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، یعنی ذرا آواز دبا کے بات کرتے ہیں، آواز کو ذرا دبا کے بات کرتے ہیں، جو اس بات کا احساس ہے کہ میں نبی سے ہم کلام ہوں، نبی سے مخاطب ہوں، اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. یہ تقوی کی علامت ہے کہ تم پست آواز میں نبی کے ساتھ بات کرو. پھر اس کے بعد آگے ادب سکھایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. کچھ لوگ آئے آ کر جو ہے دروازے کے باہر ہی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر جیسے ہم اور آپ کبھی اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں آواز دیتے ہیں اے عبداللہ نکل باہر، او زید کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ آئے باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر نکل کے آئیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ گھر کے باہر کھڑے ہو کے آواز دینے، کمروں کے باہر کھڑے ہو کر، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے ناسمجھ لوگ ہیں. ان کو ادب کیا سکھایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. آپ اپنی ضرورت سے آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے ان کو آواز دینے کے بجائے صبر کر کے انتظار کرتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آتے، وہ زیادہ بہتر ہوتا تمہارے لیے. تو آپ دیکھیں یہ کون سی باتیں ہیں، یہ روزمرہ کے معمولات کے، لیکن ان میں کتنی باریکیوں کی ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملے کا ادب اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں سکھلایا ہے. ایسی ہی اسلامی شریعت نے ہمارا جن کے ساتھ بھی معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ، نبی کے ساتھ معاملہ، انسانوں میں سب کے ساتھ معاملہ، دیگر جانداروں کے ساتھ معاملہ، سب کے ساتھ معاملات کے آداب سکھائے ہیں. ہمارا اپنا یہ جو درس ہے، اس درس میں ہم لوگ یہی آداب انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں، یہی آداب سیکھنے جا رہے ہیں. اور انسان کی زندگی میں ادب کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دیکھیے ایک ہی بات ہے، بے ادب بولتا ہے مسئلے کو بگاڑتا ہے، با ادب جب بولتا ہے تو بگڑے مسئلے کو بھی سنبھال لیتا ہے. ادب ایک ایسی چیز ہے، ادب ایک ایسی چیز ہے وہ تلوار کے زخم کو بھی جو ہے ہلکا کر دیتی ہے، اور بے ادبی ایک ایسی چیز ہے کہ سچائی کو بھی کڑوی بنا دیتی ہے. آج یہ بات یاد رکھیں، خاص طور پہ میں بات بتانا چاہوں گا کہ سلف صالحین کا جو منہج ہے، منہج سلف صالحین کے اندر ادب ایک لازمی حصہ ہے. وہ لوگ ادب سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرتے تھے. صرف عقیدہ، صرف مسائل، صرف احکام نہیں سکھاتے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ، احکام اور مسائل سے پہلے ادب سکھایا کرتے تھے. سلف صالحین میں سے کتنی آپ کو مثالیں دیں، اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں حدیث کی مجلسوں میں لایا کرتے تھے. بہت سے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کیا سیکھے گا، سنی ہوئی حدیث کیا یاد رکھے گا؟ لانے والے جو والدین ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے نہیں لا رہے ہیں کہ وہ علم سیکھیں، ہم اس لیے لا رہے ہیں کہ مجلس میں آ کے لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے اور علم سیکھنے سکھانے کے آداب پہلے سیکھ سکیں. اپنے اسلاف میں کتنی مثالیں آپ کو چاہیے، وہ وصیت کرتے تھے کہ جا کر پہلے تم ان کی مجلس میں بیٹھ کر ادب سیکھو. سلف صالحین میں سے بعض نے لکھا ہے کہ میں نے پہلے 30 سال تک ادب سیکھا، پھر اس کے بعد میں نے علم حاصل کیا. ادب جو ہے یہ ادب انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے. ادب سے معاملات مہذب ہوتے ہیں. آدمی کا جو سلوک ہے اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں وہ نکھر جاتے ہیں، وہ سنور جاتے ہیں. اور ادب ہی سے کہیے کہ خوبصورتی آتی ہے. اس کو آپ چھوٹی مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کا اسٹرکچر بن جاتا ہے، گھر کا ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی کا سلیقہ ہے جو آدمی کے گھر کو خوبصورت یا بدصورت بناتا ہے. اسٹرکچر میں بہت زیادہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن گھر کو سنوارنے کا جو سلیقہ ہے اس آدمی کے گھر کو خوبصورت یا بدصورت بنانے میں اس کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے. بالکل یہی بات آپ سمجھیے کہ اسلامی شریعت نے ادب کے باب میں جو ہدایات مجھ کو اور آپ کو دی ہیں، یہ آداب میرے اور آپ کے سلوک کو مہذب بناتے ہیں. میرے اور آپ کے جو معمولات ہیں یا معاملات ہیں، میرے اور آپ کے روز کی جو روٹین معاملات ہیں،
یہ میرا اور آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ جو ہے اس کو نکھارتے سنوارتے ہیں، یہ آداب ہی میرے اور آپ کی زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو درس ہے، اس درس میں آپ کو جو ہے بہت زیادہ تفصیلی احکام کم ملیں گے، اس کے اندر ایسی ہی باتیں آئیں گی، لیکن آپ اگر محسوس کر کے دیکھیں تو خود آپ دیکھیں گے ایک ایک چیز اگر آپ سدھارتے چلے جائیں گے، آپ کی شخصیت پھر اتنی اچھی ہو جائے گی کہ ہر آدمی آپ سے محبت کرے گا۔ آپ نے سنا ہے نا یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے کہی، اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی کہ مومن مومن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ ایمان والا ہے تو خود بخود محبت آتی ہے، نہیں آتی ہے، لیکن یہ محبت حقیقت میں بڑھتی اس وقت ہے جب آدمی کے اندر اتنی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس کے اخلاق میں اتنی جو اچھائیاں نظر آتی ہیں کہ آدمی دیکھ کر جو ہے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بھئی اتنا اچھا آدمی ہے، اس سے میں کیسے غلط معاملہ کروں، کیسے اس کے تعلق سے غلط احساسات اپنے دل میں رکھوں۔ وہ ادب ہے جو آدمی کو جو ہے متاثر کرتا ہے، آداب ہیں جو انسان کو جو ہے حقیقت میں مکمل انسان بناتے ہیں۔ اس لیے یہ جو درس ہے، یہ درس ہم لوگ شروع کر چکے ہیں بہت پہلے، اس کے تقریباً جو ہے 15 سے زائد جو حلقے یعنی 15 سے زیادہ درس ہو چکے ہیں، لیکن ہم یہاں اسے منتقل کر کے شروع کر رہے ہیں۔ میں مختصراً آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس درس کے لیے ہم نے کتاب منتخب کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، کتاب الادب المفرد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تو ہے صحیح بخاری، وہ تو سب جانتے ہیں، ایسے امام بخاری کی بہت سی کتابیں، انہی میں سے ایک کتاب ہے کتاب الادب المفرد۔ اصل میں صحیح بخاری جب امام بخاری نے لکھی تو اس میں صحیح میں سے اونچے درجے کی جو صحیح روایتیں تھیں صرف ان کو منتخب کر کے ایک کتاب کتاب الادب لکھا۔ جیسے صحیح بخاری ہے اس میں کتاب الصلاح ہے، کتاب الجہاد ہے، مغازی ہے، کتاب التفسیر ہے، ایسے کتاب الادب اس میں ایک ہے صحیح بخاری کے اندر کا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اونچے درجے کی صحیح نہیں بلکہ اس سے بھی کم تر درجے کی لیکن صحیح روایتیں، یا بعض حسن درجے کی روایتیں، یا بعض تحقیقات کی روشنی میں اکا دکا بعض ضعیف روایتیں جو بھی تھیں، ان تمام روایتوں کو جمع کر کے آداب کے باب میں ایک مستقل کتاب لکھی، امام بخاری نے کتاب لکھی۔ تو ایک کتاب الادب ہے جو صحیح بخاری میں ہے، اور ایک کتاب الادب ہے جو صحیح بخاری سے الگ ہے، اسی لیے اس کتاب کا نام رکھا گیا کتاب الادب المفرد۔ ادب کے موضوع پہ الگ سے لکھی گئی کتاب، مفرد کے معنی ہے الگ ہے، جدا ہے۔ ایک کتاب الادب ہے جو ملحق ہے صحیح بخاری کے ساتھ ملی ہوئی یعنی صحیح بخاری کا حصہ ہے، اور ایک کتاب الادب ہے جو مفرد ہے یعنی صحیح بخاری کے علاوہ ہے۔ تو کتاب کا نام الادب المفرد نہیں ہے، مشہور ایسا ہی ہے نام، اس لیے ہم وہی نام استعمال بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، الادب المفرد، لیکن اصل میں کتاب کا نام ہے کتاب الادب المفرد، یعنی ادب کے نام پہ الگ سے لکھی گئی کتاب، کتاب الادب المفرد، ایک کتاب مفرد فی الادب۔ ایک تو کتاب وہ ہے جو ملحق ہے، ملی ہوئی ہے صحیح بخاری کے ساتھ، اور دوسری یہ ہے جو الادب المفرد ہے۔ تو یہ کتاب ہم لوگوں نے منتخب کی ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے والدین سے متعلق آداب کا تذکرہ شروع کیا ہے، والدین سے متعلق آداب کا تذکرہ شروع کیا ہے، اور الحمدللہ اب تک ہم لوگ والدین سے متعلق آداب ہی کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ابھی ہم نے اس کو مکمل نہیں کیا۔ کتاب الادب المفرد میں گرچہ 14 کلاسیں ہو چکی ہیں، ابتدا میں کتاب کا تعارف، اس فن کا تعارف ہونے کے بعد 4-5 کلاسیں ایسی ہوئی ہیں جس میں ہم نے والدین سے متعلق جو آداب اسلامی شریعت نے سکھائے وہ ہم نے اب تک سنے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی سلسلے کو ہم لوگ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ تو آج مجھے آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی تھیں، مختصراً اس کلاس کا تعارف تھا، اس کلاس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اس بات کی یاد دہانی بھی کروانی تھی کہ اس درس کو ہم لوگ جیسے ہم اپنی عبادتیں انجام دیتے ہیں ویسے ہی ایک عبادت کے جذبے کے ساتھ حاصل کریں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس حدیث پر میں اپنے درس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں آج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ اللہ کے گھر میں، گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ اگر اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ شارحین نے لکھا ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ کوئی بھی درس جس کا تعلق اسلامی شریعت کے احکام اور مسائل سے ہو، اگر کوئی آدمی
مسجد کے اندر بیٹھ کر ان کو مکمل کرتا ہے تب پھر اسے وہ تمام فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کیا فضیلتیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر اترتی ہے، اور سکینہ یا تو سکون و اطمینان کی دولت ہے، یا خاص قسم کے فرشتے وہ ان کے پاس آتے ہیں۔ اور آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہوتی ہے اگر ان دروس کے اندر ہم شریک ہوں۔ تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے یہی گزارش رکھوں گا کہ اگلے منگل سے، ہر منگل کو عشاء کی نماز کے فوری بعد انشاءاللہ درس رہے گا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ درس یہیں رکھیں یا ہو سکتا ہے اوپر منتقل کر لیں، دونوں میں سے جہاں بھی ہوگا۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ وقت نکال کر اس درس میں بھی، اور اللہ کا فضل و کرم ہے آپ کی اس مسجد میں تقریباً ہر دن درس ہو رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ درس میں شریک ہو کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سلسلہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بابرکت بنائے، اس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سدھار لائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری اور آپ کی آخرت میں کامیابی کی ایک اور راہ اللہ تعالیٰ ہم پر کھولے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخیر و خوبی اس سلسلے کو انجام تک بھی پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔